إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محترم سننے والوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نصیحت اور یاد دہانی کے طور پر میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتباع اور بدعت کے درمیان. پہلی بات تو یہ یاد رہنی چاہیے کہ اہل سنت والجماعت یا منہج سلف کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اور ایک اصول اور ضابطہ اہل بدعت کا ہے. اہل بدعت کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ ان کے یہاں چیزیں موسمی ہوتی ہیں. جو چیزیں مسلسل ہونی چاہیے، ہمیشہ ہونی چاہیے، وہ ان کے یہاں کیا ہوتی ہے؟ موسمی ہوتی ہے. ایسے یہ موضوع بھی ہے محبت رسول کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کب کرنی چاہیے؟ موسمی ہے یہ موسمی بات ہے، سیزنل ہے نہیں، یہ سدا بہار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی بات ہمیشہ ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک خاص موسم میں بات ہونی. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. ان کے یہاں یہ عنوان ملے گا محبت رسول خاص موسم میں. ابھی ربیع الاول آ چکا ہے تو محبت رسول، عشق رسول، یہ منہج سلف نہیں. سلف اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے. ان کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات، محبت سیکھنا ہمیشہ ہوتا تھا. بلکہ علماء نے باقاعدہ باضابطہ کتابیں لکھی ہیں. اس کا عنوان ہی ہے علموا اولادکم حب رسول اللہ. اپنی اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتاؤ، نہیں سکھاؤ. یہ محبت سیکھنے والی محبت ہے. ٹھیک، تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات جو عنوان میں ہے وہ یہ اتباع اور بدعت کے درمیان ہم سمجھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے. اتباع مطلب آپ کی پیروی، اور بدعت کا مطلب آپ کی محبت کی آڑ میں بدعت. دیکھیے اتباع اور بدعت میں فرق سمجھیے. دونوں محبت سے ہوتی ہے. اتباع بھی محبت سے ہوتا ہے اور ابتداء یعنی بدعت بھی محبت سے ہوتی ہے. فرق دونوں میں کیا ہے وہ سمجھیے. اتباع میں محبت جو ہوتی ہے اس میں انسان اپنی خواہشات کو بھی قربان کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع کر دیتے. اور ابتداء میں یعنی بدعت میں محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اپنی خواہشات کے مطابق. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم محبت کر رہے ہیں، اہل بدعت بھی، ہم بھی کہہ رہے ہیں محبت کر رہے ہیں، دونوں محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ ہماری محبت میں ہماری خواہشات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا.
خواہشات نفسانی کا، اور اہل بدعت کی محبت میں یاد رکھیے اپنی خواہشات نفسانی کا دخل ہوتا ہے باضابطہ، بلکہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ بدعت کا تعلق ہی نفسانی خواہشات سے ہے، بدعت جنم ہی لیتی ہے نفسانی خواہشات سے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی کیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا بنیادی رکن ہے، ایک پلر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوئی تو ہم نے ایمان کے پلر کو ختم کر دیا ہے، ایک بنیادی رکن ہے۔ نمبر 2، سچی محبت جو ہوتی ہے اس کی کچھ نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں جس سے انسان یہ پتہ کر لیتا ہے کہ یہ بھائی سچی محبت ہے اور یہ جھوٹی محبت ہے۔ تاکہ فرق نہیں معلوم ہوگا تو سچی محبت کرنے والا کون ہے، سچا کون ہے، اور جھوٹی محبت کرنے والا جھوٹا کون ہے، یہ فرق ہونا چاہیے۔ تیسری بات، محبت الگ شے ہے اور محبت میں غلو کرنا الگ شے ہے۔ غلو سمجھتے ہیں نا، کسی کی شان کو اس کی حد سے آگے بڑھانا، اور یہ محبت نہیں ہوتا ہے۔ محبت میں انسان کیا کرتا ہے، غلو کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے۔ تو محبت ایک الگ شے ہے اور غلو ایک الگ شے ہے، اس فرق کو واضح رکھنا۔ نمبر 4، جب محبت میں غلو پیدا ہوتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے انسان، تو اس سے پھر کیا جنم لیتی ہیں، بدعات جنم لیتی ہے اور سنتیں ختم ہو جاتی ہے، دم توڑ دیتی ہے، اور پھر دین پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 5، ایک بات اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات جب آتی تو ہمارے اندر بہت کوتاہیاں بھی ہیں۔ ہم ایک طرف محبت میں غلو کا رد کرتے ہیں تو دوسری طرف اپنے آپ میں نہیں دیکھتے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، کیا کیا ہمارے اندر خامیاں ہیں محبت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے میں۔ یہ بات ہماری پوری ہوئی۔ دوسری بات یہاں یہ کرنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کا دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح سے مائل ہو جائے کہ وہ ہر محبوب چیز، انسان کو بہت ساری چیزیں محبوب ہیں، بنیادی طور پر 4 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ ایک خود اپنی جان، دوسرا اپنی اولاد اگر ہے تو، تیسرا والدین، بہرحال فطری طور پر والدین ہوتے ہی ہیں، اور تمام لوگ جن سے وہ محبت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیوی ہو سکتی ہے، دوست ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اتنا دل مائل ہو کہ یہ چاروں چیزوں سے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اوپر رکھ دے، اور ایسی محبت کہ اس کا دل، اس کی فکر، اس کا ارادہ سب کچھ اس طرف متوجہ ہو جائے کہ میں وہی کام کروں گا جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے۔ یہ اتنا معنی ہے محبت رسول کا۔ آئیے تیسری بات یہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم کیا ہے، دین میں اس کا شرعی حکم فقہی قاعدے کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے، ایمان کے بنیادی اصول میں سے ایک اصول ہے، اگر کوئی بندہ ایمان رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، اور ایک شرعی واجبات میں سے ایک واجب ہے، اس کو ترک کرتا ہے وہ گنہگار کہلائے گا، بلکہ ایمان سے خارج بھی ہو جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اور اگر آپ سے نفرت پیدا ہو گئی، چلو محبت نہیں، نفرت پیدا ہو گئی، تو پھر بنیادی طور پر اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو سورہ الاحزاب آیت 6 میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یاد رکھیے یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا النبی، نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمؤمنین کن کے، ایمان والوں سے یا ایمان والوں پر، کس چیز سے، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیسی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان والوں کی اپنی جانوں سے زیادہ وہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر۔ سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پر جتنے لوگوں کا حق ہے، ان سے جو فائدہ ملتا ہے ہمیں وہ تھوڑا ہے، اور وہ بھی ضروری نہیں ہے ملے کہ نہیں ملے۔ ماں باپ سے کتنا فائدہ ملے یا نہ ملے نہیں معلوم، اولاد سے فائدہ ملے یا نہ ملے نہیں معلوم،
مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا، پورا ملا نہیں ملا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر اس لیے زیادہ ہے کہ ان سے جو فائدہ ہم کو حاصل ہونے والا ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس سے بڑا حق کچھ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فائدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں گڈھے سے اور گڑھے سے نکال رہا ہوں، لیکن تم مجھ پر غالب آ جاتے ہو اور گڑھے میں جا کے گر جاتے ہو، یعنی جہنم میں چلے جاتے ہو۔ تو یہ حق واقعی میں فطری اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حق رکھتے ہیں۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ قول دیکھیں گے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی سانسوں کے برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے تو ان کا ایک حق بھی نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اپنی چلتی ہوئی سانسوں کے برابر کیا پڑھ لے، آپ پر درود و سلام پڑھے تو بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہماری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہم پر۔ نمبر 2، دوسری دلیل دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ایک بندہ یا ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں چار چیزوں سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ کون سی چیزیں ابھی جو بتائی گئی ہیں؟ خود اس کی جان، خود اس کی اولاد، والدین اور تمام انسان۔ بہرحال اب آتے ہیں، اس بات کو جانیں گے کہ کون سی وہ علامت ہے، نشانیاں ہیں، باتیں ہیں جن سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم واقعی سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ عام طور سے دونوں ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہیں، تو یہ 10 بات یاد رکھیں گے، 10 نشانی جس سے ہم پر یہ آشکار ہو جائے گا کہ ہم واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ پہلی نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے پورا کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچ جانا، یہ پہلی بات ہے۔ لاکھ کہتے رہے بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے محبت کرنے والے ہیں، یہ محض ایک دعویٰ ہوگا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا نہ کیا جا رہا ہو اور آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچا نہیں جا رہا ہو۔ دیکھیے علماء نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے پر اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے، اور سب سے پہلی علامت ان کی اقتداء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، ان کی سنت پر عمل، ان کے اقوال و افعال کی پیروی، اور سختی اور آسانی میں ان کے ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں جس سے منع کیا ہے رکو، اور جو کچھ حکم دیا ہے جتنا ممکن اللہ نے تم کو کیا ہے اتنا اس سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے والے لوگ ہلاک اس وجہ سے ہوئے تھے کہ وہ سوال بہت کرتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ مجھ سے اختلاف مت کرو، کائنات کی ساری ہستیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ایک ہستی ہے جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کی شان ہونی چاہیے درود پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی محبت کی یہ ہے کہ ان کی سنت کی پیروی کی جائے۔ سنت میں کیا کیا بات آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ کیا جائے، آپ کا جو اخلاق ہے وہ اپنایا جائے، آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں ان حالات میں جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ کیا جائے، اسی کو کہا جاتا ہے سنت کی پیروی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سنو دنیا والو، تمہارے لیے اگر کوئی واقعی معنوں میں کامل ترین اور خوبصورت نمونہ آئیڈیل ہے وہ کون ہے؟ فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور یہاں پر فی رسول اللہ کہا ہے، یعنی نمونہ بننے کے لیے رسالت ضروری ہے، رسالت ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہے، تو آئیڈیل نمونہ کیسے بنیں گے؟ رسالت کی وجہ سے، یہ یاد رکھیں۔ نمبر 3، زندگی کے تمام معاملات میں ان کی شریعت کی طرف رجوع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کرنا۔ ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 65، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ، تمہارے رب کی قسم ہے، کس کی طرف؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، دعوے میں ایمان والے ہوں گے لیکن صحیح میں ایمان والے نہیں۔ کب؟ حتی یحکموک، پہلی ذمہ داری، جب تک کہ آپ کو یہ اپنا
سب سے بڑا حاکم تسلیم نہ کرنے، فیصلہ کرنے والا. تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے حاکم اعلیٰ ہے، فیصلہ کرنے والے. ٹھیک ہے. فیما شجر بینہم، جو تمہارے اختلافات ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، ساروں کا حل کہاں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم بنا لیا جائے. ایک ہوا. پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اب حاکم بنا لیا ہے تو فیصلہ بھی ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر جو فیصلہ آ گیا دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو. دیکھیے ایمان سے جوڑ دیا اس کو، ایمان سے جوڑا، ایمان نہیں ہوگا. فیصلہ آ گیا ہے، اگر حاکم بنا بھی لیا کہ آپ حاکم ہیں، ہم فیصلہ آپ کے پاس کراتے ہیں، فیصلہ ہونے کے بعد تنگی محسوس نہیں کرنا. تنگی جو محسوس کرے گا یاد رکھیے ایمان میں اس کے تنگی. دو بات ہو گئی. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آیت یہاں پہ جا کے مکمل ہوتی ہے، اور مکمل طور سے اس کو تسلیم بھی کر لے. تنگی بھی محسوس کر رہا ہے، نہیں محسوس کر رہا لیکن تسلیم نہیں کر رہا ہے، قبول نہیں کر رہا. ٹھیک ہے لیکن کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ بات کی بات نہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تین بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ تینوں باتیں کیا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین جو دیے ہیں شریعت کی، اس کی طرف رجوع کیا جائے. نمبر 4 10 میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جاننے کے لیے کتاب و سنت سے جو فائدے والا علم ہے اسے حاصل کرنے کی تڑپ رکھنا. بھائی ہم تو آپ دیکھتے ہیں دنیا کی ایک محبت ہے جو عارضی محبت ہے، اور بسا اوقات ناجائز محبت بھی ہوتی ہے. انسان دیکھتا ہے کس کو میں محبت کرتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. کون ہے بھائی، کیا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، کیسے رہتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے. ہمارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم رسول اکرم سے محبت کر رہے ہیں، اور ہم کتاب و سنت سے نفع بخش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو کوشش نہیں کریں تو یہ محبت نہیں ہوگی. نمبر 5 یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت، اور آپ سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی. خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار جو ایمان لائے ان سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ازواج مطہرات سے محبت، اور خصوصی طور پر صحابہ کرام سے محبت، اور ان سے جو بغض رکھے، نفرت رکھے، ان سے بھی بغض و نفرت رکھے. یہ اگر آپ کہہ رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے اور ان سے بھی دوستی ہے جو صحابہ سے دوستی نہیں رکھتے، صحابہ سے دشمنی رکھتے، یہ سچی محبت کی علامت نہیں ہوگی. نمبر 6 نشانی یہ ہے، چھٹی نشانی سچی محبت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نصرت یعنی مدد کی جائے، اور شریعت کا دفاع بھی کیا جائے. ایک میرا طریقہ، ایک دنیا کا طریقہ، ایک فلاں کا طریقہ، ایک بڑے کا طریقہ، ایک خاندان کا طریقہ، ایک رسم، ایک رواج ہے، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کس کو اٹھائیں گے آپ؟ کس کو لیں گے آپ؟ کس کا دفاع کریں گے؟ آج تو حال یہاں تک پہنچی ہمیں شادی بیاہ میں جانا پڑتا ہے کبھی کبھی، مولانا یہ کیجئے، یہ ہمارے رسم و رواج میں سے ہے. ہم کہتے ہیں سنت کا طریقہ یہ ہے. مسلمان کہتا ہے شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. تمہارے خاندان، تمہارا رسم و رواج، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ محبت ہے، یہ محبت کی علامت ہے. یہ بھی رد کر لو، وہ بھی رد کر لو. یہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کرنی چاہیے، شریعت کا دفاع ہونی چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کی علامت ہے. ایک 7ویں بات، 7ویں علامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو آپ پر کیا بھیجنا ہے؟ سلام بھیجنا ہے، صلات بھیجنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلات بھی بھیجنا ہے، درود جس کو کہا جاتا ہے، اور سلام بھی بھیجنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہوا کرتی. نمبر 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا. آپ کی تعظیم کی بنیاد آپ کو سچا ماننا، آپ کی اطاعت کرنا، اور آپ کے ساتھ ادب رکھنا. آپ کا تذکرہ ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں کسی کی پوری زندگی کی قسم کھائی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے نبی آپ کی ساری زندگی کی قسم ہے یہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. اس لیے بھی قسم کھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے دیکھی ہوئی ہے. جس کی زندگی دیکھی ہوتی ہے انسان وہ حجت بن جاتا ہے. یاد رکھیے
ہم نے ایک غیر مسلم کو دیکھا جو مسلمان ہو گیا تھا. ہم نے اس سے پوچھا کیا بات تھی جو آپ مسلمان ہو گئے, کیا دیکھ لیا آپ نے اسلام میں ایسا کہ آپ نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا؟ اس نے جو جواب دیا وہ نوٹ کر لیجئے, دل کی دیواروں پر لٹکا لیجئے. اس نے کہا میں نے سارے دھرموں کے, خود اپنے دھرم کے گروؤں کو دیکھا, اپنے بڑوں کو دیکھا, میں نے دیکھا کہ وہ تمام حالات جو ہمیں پیش آتے ہیں وہ انہیں پیش نہیں آئے. میں کل قیامت کے دن اگر اللہ پکڑے گا, میرا رب پکڑے گا, تو میں کہہ دوں گا جو حالات مجھ پر آئے تھے اس پر نہیں آئے, میں کیسے اس کو آئیڈیل بنا سکتا ہوں. لیکن میں جب ان کی جیونی پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ تمام حالات بلکہ اس سے کہیں زیادہ سخت حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکے ہیں. اور کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے گا کہ تم پر جو حالات آئے تھے ان پر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے, میں جواب نہیں دے سکوں گا. بس یہی ایک بات تھی جس نے مجھے اندر سے ہلایا اور دہل گیا میں, اور میں ایمان لانے پر مجبور ہو گیا. وہ تمام حالات جو ہم پر آتے اس سے کہیں زیادہ حالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکے ہیں. یہ 8ویں بات ہو گئی. 9ویں بات دیکھیے, آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا. آپ کے ساتھ کیا کرنا؟ خیر خواہی کرنا. خیر خواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ پورا دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا خیر خواہی کس کو کہا جاتا ہے, کس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو, اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرو, اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرو. علماء نے معنی ذکر کرتے ہوئے کہا, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے ان کی رسالت کو سچا مانا جائے, ان کے لائے ہوئے تمام احکامات پر ایمان لایا جائے, ان کے تمام امر و نہی کی اطاعت کی جائے, ان کی نصرت اور مدد کی جائے, ان سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی اور ان سے دوستی کرنے والوں سے دوستی کی جائے, ان کی سیرت کو اور سنت کو زندہ کیا جائے, ان کی دعوت اور شریعت کو پھیلایا جائے, ان کی طرف دعوت دی جائے, ان کے آداب سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے اور اہل بیت اور صحابہ سے محبت کی جائے. اس طرح سے اور بھی باتیں ہیں. اور ہماری یاد رکھیے سب سے بڑی بدقسمتی ہے, سب سے بڑی بدقسمتی ہے, میں تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھی نہیں پیدا کر سکے تو اس سے بڑی ناکامی اور کچھ نہیں ہوگی. آج دنیا والوں نے ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بچوں میں نہ جانے کن 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 لوگوں کی محبت ڈال دی ہے. ہمارا نوجوان بچہ کہتا ہے میرا فیوریٹ یہ ہے, میرا پسندیدہ فلاں ہے, میرا فلاں ناچنے والا اچھا ہے. ہمارا مسلمان کیوں نہیں کہتا, ہمارا بچہ کیوں نہیں کہتا میرے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم یہ بھی نہ کر سکے, ہم یہ بھی نہ کر سکے, بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. 10ویں اور آخری چیز دیکھیے سچی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی کثرت سے یاد آئے. انسان کو, مومن کو, آپ مومن کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے. کیا کرے؟ یاد کرے, اور آپ کی زیارت کی تمنا کرے, آپ کے دیکھنے کی زیارت کی تمنا کرے, اور آپ سے ملاقات کا شوق رکھے. یہ شوق بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کی دیدار کا شوق, اللہ سے ملاقات کا شوق بہت عظیم عبادت ہے. یہ شوق ہے انسان کو سارے مصائب کو ان کے سامنے ہلکا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے, اور ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کاش وہ اپنے اہل اور مال کے بدلے مجھے دیکھ سکتا. تمنا اس کی ہوگی میرا مال ہے لے لیا جائے اور میرے گھر والوں کو بھی لے لیا جائے, مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے. یہ تمنا رکھنا یہ سچی محبت کی کیا ہے؟ علامت. اور بدقسمتی سے ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی معاف کیجئے گا پسند نہیں آ رہا ہے, معاف کیجئے گا پسند نہیں آ رہا ہے ہم. تو یہ کل 10 علامتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں. ایک آخری بات کہہ کر بات مکمل کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کے تحت, جھوٹے دعوے کے تحت اور غلو کرنے کی وجہ سے جو بدعت انجام دی ہے وہ ذکر کرتے تھے. پہلی بدعت تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیداری میں دیکھتے ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا سکتا ہے تو صرف خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بھی شرعی ضابطے ہیں, اصول ہیں.
لیکن لوگوں نے کہا ہم بیداری کی حالت میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. اس طرح سے انہوں نے بہت ساری چیزیں گڑھی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس میں غلو کر کے لوگوں نے ان کے مرتبے کا توسل اور وسیلہ لینا شروع کر دیا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا وسیلہ دے کر میں دعا کرتا ہوں. یاد رکھیے 3 وسیلے ہوتے ہیں، ایک وسیلہ تو جائز ہے اور ایک وسیلہ فرض ہے اور ایک وسیلہ ناجائز ہے. یہ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا وسیلہ دو بلکہ ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حوالہ دو ضروری ہے، اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں آپ کی دعاؤں کا، آپ کی دعا کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، جائز ہے. لیکن یہ تیسرا عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا حوالہ اللہ کو دیا جائے، آپ کے جاہ و مرتبے کا حوالہ دیا جائے؟ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے بھی کچھ بدعات ہے. ایک بدعت تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت واجب ہے. نمبر 2، مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت اس انداز سے داخل ہونا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجیے ہم اندر آتے ہیں. تیسری، قبر کی زیارت کے لیے مخصوص طریقہ اختیار کرنا، جیسے کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے ہونا، سلام کرنے اور دعا کرنے کا ایک خاص انداز بنا لینا. اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز پڑھ رہے ہوں. نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے اس میں ہاتھ پھیرنا، اس کے جھروکوں کو چومنا، انہیں چھونا، اس کے گرد طواف کرنا، یہ بھی بدعت ہے جو محبت کے نام پر کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ عقیدہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے خیالات اور نیتوں کو جانتے ہیں، حالانکہ یہ خاصیت خود نبی اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے. نمبر 6، قبر کو عیدگاہ بنا لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا بنا لینا؟ عیدگاہ بنا لینا. یہ سب سے بڑی بدعت ہے. یعنی اس کی زیارت کے لیے بار بار جانا. کس لیے جا رہے ہیں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور آفر لگتے ہیں، ٹریولز والے آفر لگاتے ہیں زیارت نبوی کے نام سے، اور بار بار آنا، وہاں ہجوم کرنا، زیارت کے لیے وقت مقرر کر لینا، خاص وقت مقرر کر لینا. اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ حجرہ شریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، یہ بھی محبت کے نام پر غلو ہے. اسی طرح 8ویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا، ان کے سامنے شکوے رکھنا، جا کے شکوے وہاں رکھتے ہیں، وہاں استغاثہ کرتے ہیں. اور 9ویں بات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کی وجہ سے جو سب سے بڑی بدعت ایجاد ہوئی بعد کے دور میں وہ ہے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد منانا اور اسے شرعی عبادت اور اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھنا. کتنے مسلمان ہیں جہالت میں بڑھ کر اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کو اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر خطبے میں ہمیں سنایا جاتا ہے اور رسول اکرم کہتے تھے کل بدعۃ ضلالہ. سنو، ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت ہے. انسان سمجھتا ہے یہ ہمیں وہیں لے جائے گی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن رسول اکرم کہہ رہے ہیں ضلالہ ہے. جہاں پہنچنا چاہتے ہو وہاں پہنچو گے نہیں. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی کی جگہ کہاں ہے؟ نار ہے، جہنم ہے. اس گمراہی پہ چل کر آپ سوچیں گے جنت جاؤں گا تو جنت نہیں جا سکتے. یہ خواہشات ہے جس پر چلا جا رہا ہے. تو یہ ہو گئی. اس طرح بعض لوگ ربیع الاول کے مہینے میں اسے عید بھی قرار دیتے ہیں، اور ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بارہا بتایا جاتا ہے عید اسلام میں شرعی طور پر جو مقرر ہے وہ 2 ہی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر. 2 عید ہے شرعی طور پر. یہ تیسری عید اور اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ یہ ان 2 عیدوں سے بڑی عید ہے. وہ عید جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرے وہ چھوٹی ہو جائے، اور وہ عید جو یہ اپنے خواہشات پر بنا لے وہ بڑی ہو جائے. بتائیے یہ غلو نہیں؟ یہ غلو ہے. میرے بھائیوں، یہ موضوع بہت طویل ہے بہت، لیکن یہاں ساری باتیں ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے. ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جانا جائے، ان سے سچی محبت جانی جائے، دیکھا جائے کہ سچی محبت کسے کہا جاتا ہے، غلو والی اور خواہش والی محبت کسے کہا جاتا ہے، تاکہ توازن رہے، شیطان کو کہیں سے موقع نہ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.